وہاں پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی آنکھیں بہت بڑی بڑی، اور ان کے چاروں طرف بہت سارے لوگ ہیں جو اب تک کسی نبی کے ساتھ نظر نہیں آئے۔ پروردگارہ یہ کون ہے؟ کہا یہ دانیال نبی، اپنے زمانے کی ایک انتہائی اہم شخصیت۔ آج تک ہمارے ہاں حضرت دانیال کا فال نامہ اور حضرت دانیال کا ذائچہ وہ سب رائج، وہ سب غلط۔ وہ حضرت دانیال نے وہ نہیں دیا تھا، البتہ بہت سارے اہم اصول دیے تھے جس میں ظہور امام کی نشانیاں بھی بتائی تھی، جو بائبل میں آج بھی لکھی۔ یہ وہی نبی ہیں جنہیں شیروں کے کچھار میں اتارا گیا تھا، بھوکے شیر، اور وہ ان کے پیروں کو بوسہ دے رہے تھے۔ وہ سارے واقعات انتہائی عقل مند مانے جاتے ہیں، لقمان حکیم سے بھی زیادہ۔ لیکن پیغمبر حضرت دریافت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنے سارے کیوں؟ کہا یہ واحد نبی ہیں جن کی امت پوری کی پوری جتنے بھی ماننے والے تھے سب ان سے محبت کرتے تھے، مرتے دم تک محبت کرتے رہے، ان کے بعد بھی محبت کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی راہ حق سے نہ ہٹے۔ ہر نبی کی امت میں خرابیاں آئی ہیں نبی کے بعد، بلکہ اکثر تو نبی کی زندگی میں ہی گڑبڑ کر دیتے تھے۔ یہ واحد نبی ہے، ایک وجہ بھی ہے، وہ پوری ایک الگ تقریر اور مجلس ہے کہ دانیال نبی کے حالات کچھ ایسے تھے کہ انہیں اپنی ساری امت علم اور دانشمندی کے ساتھ بنانا پڑی، اور جو علم اور دانشمندی کے ساتھ کسی نبی کا مطیع بنتا ہے اس کے عقیدے میں کبھی ذرا سا بھی تزلزل نہیں آتا۔ یہ جاہل اور ابو جہل ہوتے ہیں جو گڑبڑ کیا کرتے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا یہ خود ایک بالکل الگ مجلس۔ جو حضرت دانیال کو دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیں یہ بھی پروردگار کا عجب معاملہ ہے، صفت تضاد، کبھی ایک جیسی چیزیں ایک جگہ رکھی جاتی ہیں رسول والی، اور کبھی مختلف چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا۔ حضرت دانیال وہاں عیسیٰ اور یحییٰ کو ایک آسمان پہ رکھا گیا، وہ ایک جیسے پورے 7 آسمانوں میں صرف دوسرا آسمان ایسا ہے جہاں 2 نبی ہیں، اور 5واں ہے جہاں 2 نبی، وہاں ایک جیسے ہیں، یہاں متضاد ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، متضاد چیزوں کو اللہ جمع کرتا، دن اور رات، زندگی اور موت۔ اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ کیسے جمع ہو سکتی ہیں، 5ویں آسمان پہ ایک چھوٹی مثال دی، اور اس دنیا میں علی جیسی شخصیت اتاری جس میں متضاد چیزیں جمع ہیں۔ وہ عالم بھی ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کے برابر نہیں، وہ شجاع بھی ایسا ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں، وہ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنے والا بھی ایسا ہے کہ کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتا۔ جبکہ جو عالم ہوتا ہے وہ شجاع نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے، چلیں آپ مذہب کی بات نہ کریں، سارے سائنسدانوں کی فہرست بنائی، سقراط، افلاطون، ارسطو، ہیگل، مارکس، کوپرنیکس، نیوٹن، آئنسٹائن، ایک سے ایک نظریات یہ تلوار نہیں چلا سکتے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے بہادروں کی فہرست بنائیے، سکندر، چنگیز خان، تیمور، نپولین، اتنے بڑے بہادر ساری دنیا کی ملٹری کی تاریخ لکھ دی، علم کے نام سے کچھ نہیں جانتے تھے۔ لیکن میرا مولا اس کائنات کی عجیب شخصیت ہے کہ ساری متضاد صفت علی میں جمع کر دی، اور یہ متضاد صفت علی میں کمال پہ وہاں پہنچی جب یہ کہا گیا السلام علیکہ، یہ زیارت غدیر، السلام علیکہ یا نعمت اللہ علی الابرار و نقمت اللہ علی الفجار، میرا سلام مولا آپ پر، آپ نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور فاسق و فاجروں کے لیے آپ ہی اللہ کا عذاب ہے۔ وہی نعمت بھی ہے، وہی عذاب بھی ہے۔ اور ہر سال غدیر کی زیارت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، 5واں آسمان، حضرت دانیال سے بات ہو رہی، جن کی ساری امت نے ان کو مانا،